اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ ہم سب لوگ ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے جڑے اور دینی مجلس میں شامل ہونے کے لیے سب ایک ساتھ آن لائن کے ذریعے جڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ کچھ بھائی، کچھ لوگ صحیح طرح سے جوائن نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو آواز نہیں آتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ پہلے جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے یا جس کو ہم جوائن کروانا چاہتے ہیں اس کو ایک بار ٹرائل دے دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی مجلس میں جوائن ہیں لیکن ان تک میری آواز نہیں پہنچے گی کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے سے جوائن نہیں کیا ہے۔ تو جو جس کو جانتا ہو اس کو ضرور خبر کر دے کہ کس طرح سے جوائن کرنا ہے، وہ کیا غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کو اسے سمجھا دیں تو بہتر رہے گا، تاکہ ان کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور ہمارا بھی وقت ان کو ویٹ کرنے میں ضائع نہ ہو۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، پھر اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے، تو پورے انتظام کے ساتھ اللہ کی نگہبانی ان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرما دی کہ جو لوگ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، یعنی کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو نیکی کی دعوت کو آگے بڑھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے اور پھر اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، ہمیں نیک کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی نیکی کی بات پہنچانا ہے، نیکی کی دعوت دوسروں کو بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف یا ڈر نہیں رکھنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پوری ذمہ داری میرے پاس ہے، یہ پوری طرح سے میرے نگہبانی میں ہے اور ان کے لیے میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشخبری سبھی نیک لوگوں کے لیے اور نیکی کی دعوت پہنچانے والوں کے لیے آ گئی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری فرما دی۔ آگے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی مرد کے والد نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیٹوں کو جس کسی کو یتیم کو کفالت میں لیا، یعنی جسے ہم عام بھاشا میں گود لینا بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کفالت فرما رہے ہیں ان تمام مردوں کے وہ باپ نہیں ہیں، ان کے وہ سگے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو، یعنی کہ اب تم صرف بیٹیوں کے باپ ہو۔ یہ سب منہ بولے بیٹے ہیں، جیسا ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ منہ بولے بیٹے اصل میں ہمارے اصلی اولاد نہیں ہیں۔ تو یہ سب تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، یعنی کہ اب تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں حیات تھیں، وہی موجود تھیں۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول، تمہیں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور سب نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے پر تم سب سے آخری میں آئے ہو، یعنی کہ خاتم النبیین ہوں، تمام نبیوں کے بعد سب سے آخر میں آنے والے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس بات کی تصدیق ہو گئی اور تم سب سے آخری رسول ہو، سب سے آخری نبی ہو، اور تمہارے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر سمجھا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان سب باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت بہت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، ہے نا. یہ ہمیں سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کرنا چاہیے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح یعنی خوبیاں بیان کرنے میں لگے رہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا. پھر آگے فرمایا وہ اللہ تم پر ایسا مہربان ہے کہ تم پر سلامتی کے ساتھ رحمت کا تحفہ بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی. ابھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، یہ قرآن مجید میں آیا. اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، رحمت کی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اکثر جو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، جو عرض کرتا ہوں کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائے خیر اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے نیک بندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. یہ تمام باتیں قرآن مجید میں آ گئی ہیں. تو یہ ثابت باتیں ہیں سب، جن بات کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فرمایا ہے کہ نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سلامتی ہے، اور ان کے لیے فرشتے رحمت کی دعا یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. یہ بھی دھیان رکھنا. اور آگے فرمایا اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیریوں مطلب گناہوں سے، گمراہی سے نکال کر نور کی طرف رہنمائی ملے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب دعا کریں گے تو اللہ تمہیں اور برائیوں سے، گناہوں سے بچائے گا اور نور کی طرف لے کے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. یہ ایک اور خوشخبری آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے لیے خوشخبری فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں پر مہربان ہے. پھر آگے آیت نمبر 44 میں فرمایا اللہ سے ان کی ملاقات کے دن سلام سے ان کا سواگت استقبال ہوگا. اب جب آخرت کا دن آئے گا، ایمان والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ خود انہیں سلامتی کی دعا بھیجے گا. ان کو فرشتے سلام کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلامتی اور مبارکباد دیں گے. یہ تمام معنی، تمام مفہوم اس کے نکلتے ہیں جو لوگوں نے، تمام علماء نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. تو اس طرح سے یہ الفاظ ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ان کا استقبال کرے گا. یہ ایمان والوں کی خوبی ہوگی، ان کے لیے خوشخبری ہے. فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور تمام نیک بندے ایک دوسرے سے ملیں گے، ان کو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، سلام کریں گے، مبارکباد دیں گے. یہ تمام معنی اس کے نکل رہے ہیں. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کی محنت کا بدلہ بہت ہی عزت اور بہت زیادہ ان کے وقار کے ساتھ تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ آنر دیا جائے گا ان کو. تمام نیک بندوں کو وہاں آنر ملے گا. دنیا میں چاہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا میں پریشانی جھیلنا پڑتی ہے، لیکن بروز قیامت نیک بندوں کو جو آنر ملے گا، جو سمان ملے گا، جو وقار ملے گا، وہ دیکھنے لائق ہوگا انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنایا ہے کہ آپ کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، محبوب کا مرتبہ بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے گواہ بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ گواہ ہوں گے. تو اس کے بھی بہت سارے مفہوم نکلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، خبردار کرنے والے، خوشخبری لے کر آنے والے. اس بات کے وہ شاہد ہیں، اس بات کے وہ گواہ ہیں. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی گواہی کو قبول کریں گے، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک حق بات پہنچا دی تھی، میں نے ان تک ایمان کی باتیں پہنچا دی تھی، قرآن اور حدیث پہنچا دیا تھا. اور انشاءاللہ اس طرح کی گواہی کا بھی یہاں مفہوم نکل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دے گا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. تو یہ سب تمام باتیں ہیں جو ان کا مفہوم، ان کا ترجمے کا جو ڈیٹیلز جو نکلتے ہیں، جو الگ الگ تفسیر اور الگ الگ علماء کے نزدیک ان کے معنی نکلتے ہیں.
میں آپ کے سامنے سبھی کا پڑھ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ بات آگے آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پر گواہ بھی بنایا ہے، پوری امت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی بتایا ہے، مرتبہ بھی رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر فیصلہ بھی کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بھی فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دی کہ نیک بندوں کا تو استقبال ہوگا جنت میں۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 44 میں آ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ نیک بندوں کا کس طرح سے استقبال ہوگا۔ انہیں اللہ تعالیٰ سلامتی یعنی کہ سلام بھیجے گا، ان کے لیے خوشخبری دے گا، ان کو ان کے بدلے کا دن ہے، نیک لوگوں کو بدلہ ملے گا، ان کا آنر کیا جائے گا، فرشتے بھی انہیں سلام بھیجیں گے، اور نیک بندے ایک دوسرے سے آپس میں سلام کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ یہ تمام باتیں قرآن مجید میں آ گئی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس شان کا رسول بنایا کہ آپ کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام خوشخبریاں آ گئیں، اور پھر آگے فرمایا کہ آپ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں انسان کو، اپنی امت کو صحیح راستے پر بلانے والے، اور روشن چراغ، یعنی کہ ایسا نور ہو جس کا نور پھیلتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوبی بیان کر دی۔ سورہ احزاب کے آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف اپنے امتیوں کو صحیح راستے پہ بلانے والے ہو، یعنی کہ حق کی دعوت دیتے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چراغ ہو جس کا نور پھیلتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور خوشخبری سنا دو کہ ایمان والوں کو ان کے لیے اللہ کا بڑا اجر اور فضل دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے انہیں بڑا اجر اور فضل دیا جائے گا، یعنی کہ انہیں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہ خوشخبریاں آ گئیں تمام۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے آیت نمبر 48 میں۔ اور انکار کرنے والوں کو، یعنی کہ جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے، منافقین، مشرکین، دغا بازوں کو اس بات کو سمجھا دو، ان کی اس بات کو رد کر دو، اور ان کی طرف سے جو آپ کو دکھ پہنچایا جا رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ دو۔ یعنی کہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کی بات کو رد کر دو، آپ بھی ان پر دھیان مت دو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف دھیان مت دو، یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو دکھ پہنچایا جاتا ہے، اس کو دھیان میں نہ لاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بے شک کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمت دی ہے، جس کو کہتے ہیں ایک سپورٹ، ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے یہ بتا دیا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تمہیں ان پر کسی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا شروع میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم بس انسانوں تک اپنی بات پہنچا دو، اللہ کا پیغام پہنچا دو، اور تمام لوگوں کے لیے بات آ گئی کہ نیکی کی دعوت، نیکی کی بات آگے پہنچاؤ، صحیح بات دوسروں تک پہنچاؤ، اور اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 39 میں یہی بات پڑھی تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کا خوف مت رکھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو وہی بات 48 میں پھر آ گئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم ان پر دھیان مت دو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ بہترین بات اللہ تعالیٰ نے پھر فرمائی۔ اب آتی ہے آیت نمبر 53۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت مت جایا کرو، مت داخل ہوا کرو۔ اب یہ کچھ خاص باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کا مرتبہ اور ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ظاہر کی ہے، قرآن مجید کے ذریعے بتایا ہے، سمجھایا ہے، جس میں ہم نے شروعات سے ہی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس شان کے نبی ہو۔ تو آپ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ ان کے گھروں میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت داخل ہوا کرو۔ اگر تم کو کھانے پر بلایا جائے، یعنی کہ دعوت دی جائے، تو کھانا تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھنا نہ پڑے، یعنی کہ اتنی جلدی مت جاؤ کہ کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ اس انداز سے دعوت میں جایا کرو، جب کھانا کھا لو تو
وہاں سے نکلنا شروع کرو. کھانا کھانے کے بعد باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھر والوں کو زیادہ پریشان مت کرو. دعوت دی ہے تو اس کے بہت پہلے سے جا کے مت بیٹھ جاؤ. دعوت کھانے کے بعد بیٹھے مت رہو. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ خود آیت نمبر 53 میں سکھا رہا ہے سبھی صحابہ کرام کو. تمام صحابیوں کے لیے اس وقت کے لیے فرمان آیا. کھانا کھانے کے بعد باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے محبوب کا خیال رکھ رہا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے. اپنے محبوب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا الفاظ استعمال کرے کہ ان کو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ تمہارا بہت لحاظ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کا بہت لحاظ کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات کو صاف صاف بیان کر دینے میں اللہ کو کسی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنا مرتبہ فرما دیا, دکھا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, تم سب میری مخلوق ہو. تم چاہے صحابی ہو یا کوئی بھی ہو, میرے محبوب کو پریشان مت کیا کرو. میرا محبوب اگر پریشان ہوگا تو میں تمہارا کوئی لحاظ رکھنے والا نہیں. کیا صاف بیان فرما دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی باتوں کو صاف صاف بیان کر دینے میں کسی کا لحاظ کرنے والا نہیں. مجھے کسی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب تم کو خواتین سے کوئی چیز سامان مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین, ان کی بیوی یعنی کہ ام المومنین ہم سب کی تمام ماؤں کے بارے میں بات آ رہی ہے. ان کا بھی آنر کرنا ہے, ان کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے, ان کا بھی سمان کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان سے جب بھی کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ تمہارے ان سب کے لیے دل کی پاکیزگی کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے. یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے دل کی پاکیزگی مطلب دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے, نیت کو صاف ستھرا رکھنے کا طریقہ ہے. اور ایمان والو, تم خیال رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری کسی بات اور کام کی وجہ سے اگر ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو یہ بڑی غلط بات ہے. ذرا بھی تکلیف نہ ہو اور ان کے بعد ان کی کسی بھی بیوی سے نکاح کرنا تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی بتا رہا, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, پوری طرح سے سمجھا دیا, ان کی شان سمجھا دی, ان کا وہاں کس طرح سے حاضر ہونا ہے, کس طرح سے گھروں میں داخل ہونا ہے, ان کے حجر مبارک میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے, کتنی جلدی وہاں سے نکلنا ہے, کس طرح سے وہاں کی خواتین سے بات کرنے کا ہے حکم آیا, پردے کا ان کا اہتمام کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا ہے. صاف طور پہ آ گیا کہ ان کے دل کو ذرا سی دل آزاری نہ ہو, تکلیف نہ ہو. ان کا خوب خیال رکھنا ہے, ان کی عزت, ان کی عظمت کو سب کو سمجھنا ہے. صاف طور پہ قرآن مجید سمجھا رہا. اور یہاں تک فرما دیا کہ ان کی بیویوں سے اب تم نکاح نہیں کر سکتے. ان کی بیویاں تمہارے لیے آنریبل ہو گئی, مائیں, ہماری مائیں بن گئی. تو ہمیشہ کے لیے تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم ان کی بیوی سے نکاح کرو. ایسا سوچنا بھی مت. ایسی بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑا بھاری گناہ ہے. اللہ اکبر. کس قدر عظمت مطلب تمام امت کے سامنے ام المومنین کی, تمام ہماری ماؤں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی, تمام خواتین کی عزت اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سب کو بیان کر دی کہ ہمیں ان کا کتنا ادب اور احترام کرنا ہے. آگے فرمایا کسی چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپا لو, اللہ کے لیے سب برابر ہے. یعنی کہ تم کچھ بات چھپا نہیں سکتے. اللہ تمام علم رکھنے والا ہے. یہ بھی صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ تم سوچنا مت کہ تم کچھ چھپا لو گے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 55 میں کہ عورتوں پر ان کے باپ, بیٹے اور بھائیوں سے پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں. اب دیکھیے تمام امت کے لیے بات آ گئی. تمام امت کے لیے, تمام خواتین کے لیے یہ حکم آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے لے کر امت کی تمام خواتین کے لیے. کیونکہ عورتیں, خواتین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں پر پکارا ہے, سمبودت کیا ہے. جب خواتین فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کا مطلب کہ تمام خواتین ہے نا. جب امت کی مائیں ام المومنین فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فرمائے, تو وہ خاص طور سے ان تمام بیویوں کے لیے حکم ہے, اور ساتھ میں خواتین کے لیے ہوتا ہی ہے, لیکن یہاں پر خاص طور سے تمام خواتین, عورتوں کے لیے حکم آ گیا کہ کوئی بھی عورت پر اس کے باپ, بیٹے اور بھائی سے پردہ کرنے پر اگر وہ پردہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں.
اسی طرح بھتیجے مطلب سگے بھتیجے، سگے بھانجے اور پڑوس کی عورتیں ہے نا یہ، اور زر خرید باندیاں مطلب لیڈیز جو خواتین کی جو غلام ہیں باندیاں، کنیز جس کو بولتے ہیں، ان کنیزوں سے پردہ کرنے کی بھی پابندی نہیں، بس اللہ سے ہر حال میں ڈرتی رہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ ہر حال میں گواہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، ہر چیز سمجھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، تو آپ اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ایک ہنٹ آ گئی تمام خواتین کے لیے کہ اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور بھائیوں سے، یہ سب والد، سگی اولاد، سگے بھائی، پھر سگے بھتیجے، سگے بھانجے اور پڑوس کی عورتیں، خواتین اور باندیاں اور کنیز، ان سے پردہ کرنے کی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر چھوٹ ہے نا، ان سے آپ خواتین ان کے سامنے بے پردہ مطلب بنا اپنے آپ پہ چادر اوڑھے آ سکتی ہیں، ادروائز چادر اوڑھنے کا حکم ہم نے پڑھا تھا اور آگے بھی آئے گا، تو یہ پردہ اور اس کے بارے میں چھوٹ کہاں دی جا رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 56 سورہ احزاب کی، میرے دل کے قریب اور جس کو پڑھ کر تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا دل خوش ہو جایا کرتے ہیں، وہ سب سے فیمس اور سب کی پسندیدہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کس قدر ان کا مرتبہ بیان فرما دیا، جس کو ہم دعاؤں میں، نماز میں سنتے ہیں، خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا۔ تو اکثر ہم سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اکثر دعاؤں میں ہم سنتے بھی ہیں، تو اس پر دھیان دینا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے آج معنی سمجھنا ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آیت نمبر 56 میں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرو، اور تم پر ضروری ہے کہ درود اور سلام جاری رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے تابع فرمان بنے رہو، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب صاف طور پہ فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور اللہ کے نبی کے تابع فرمان بنے رہو۔ یہ بات آ گئی، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب بھی یہ بات آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر خطبہ ہے تو خاموشی سے من میں پڑھنا ہے، اور دعا میں آئے یا کسی اور بات میں، کسی واعظ تقریر میں آئے یا کسی جگہ یہ سننے کو ملے کہ یہ آیت کوئی پڑھے، تو اس وقت بے شک آرام سے دل کھول کے آپ ایک اچھے انداز میں درود شریف پڑھ سکتے ہو، پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود شریف تو کم سے کم یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ ان کے آل اور اولاد پہ بھی درود پڑھا جائے، تو اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ اس لیے جوڑا جاتا ہے، اور ڈیٹیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم پسند ہے، اس لیے نماز میں درود ابراہیم رکھا گیا۔ درود ابراہیم اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا درود پسند ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں، جو ان کے دادا بابا ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ہم سب کے بھی قابل احترام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اس میں درود، اور ان کی آل اولاد پر بھی درود سلام بھیجا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو یہ پسند ہے، اس لیے نماز میں بھی رکھا گیا۔ تو درود ابراہیم بھی سیکھنا ہے، سبھی لوگوں کو درود ابراہیم یاد ہونا چاہیے، اور ضرور پڑھیں درود ابراہیم، اور درود ابراہیم کے معنی بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اس درود کے ذریعے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اولاد پہ بھی، میرے آل پہ بھی سلامتی اور برکت فرما، جیسا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل اور اولاد پر رحمت اور برکتیں فرمائی، آمین۔ تو یہ بہترین درود شریف ہے، درود ابراہیم۔ اور آپ کے پاس وقت نہ ہو اور بار بار پڑھنا ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں، اتنا ضرور پڑھیں۔ یہ بات آیت نمبر 56 میں آ گئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں آ گئی یہ بات، اس بات کو خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 57، بے شک جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے سب لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ اب دیکھیے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ سکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا دی، ان پر درود و سلام بھیجنا سکھا دیا۔ اب یہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کریں گے اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے، مطلب اللہ کو ناراض کرنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، یہ بات جائنٹ ہو گئی یہاں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، لعنت ہے، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے کبھی بھی کسی حال میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے تمام حکموں پر غور کیا جائے، عمل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یعنی خواتین کوئی برا کام نہ کیا ہو، تب بھی جو لوگ بہتان لگا کر ان کا دل دکھاتے ہیں، ایسے سب لوگوں سے کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم پر کوئی بھی بہتان لگائے تو تم پریشان مت ہو، اپنا آپا مت کھو، اپنے کان اس میں رہو، پیشنس رکھو، صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ 59 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں کو، اب یہ تمام خواتین کے لیے بھی حکم آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ امت المومنین کو، ہے نا، ہمارے مائوں کے لیے ام المومنین، تمام مائیں اور تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یعنی کہ ان کی اہل بیت، بیویاں، بیٹیاں، اہل بیت آ گئیں ساری، اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی حکم آیا۔ صاف طور پر اللہ نے تینوں نام لیے کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی خواتین عورتوں کو حکم سنا دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو گھونگھٹ کی طرح جھکا لیا کرو، اپنے اوپر چادر گھونگھٹ لے کر جھکا لیا کرو، جس کی وجہ سے یہ نیک سیرت عورتیں الگ سے پہچان لی جائیں، یعنی کہ یہ ایک آئیڈینٹی ہے اصل میں، نیک عورتوں کی، نیک خواتین کی یہ آئیڈینٹی ہے کہ وہ چادر اوڑھیں، برقع اوڑھیں، یا اپنے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھانک لیں کہ وہ اسٹول جس کو آج کل کہتے ہیں، اپنا آپ کو اس طرح سے ڈھانپ لیں کہ حجاب جو ورڈ آج کل فیمس ہے، جو ورڈ چل رہا ہے، تو حجاب کا استعمال کریں، یہ قرآن مجید میں آ گیا۔ کچھ نہ سمجھ مرد اور خواتین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں حجاب کا کہاں ورڈ آیا، کہاں بات آئی؟ تو یہ پوری بات سمجھنے والی ہے، تھوڑا سا علم رکھنے والی، عقل رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے اور تمام ایمان والی خواتین کے لیے حکم فرما دیا صاف طور پہ آیت نمبر 59 میں کہ اپنے اوپر چادر لپیٹ لیں، ڈھانک لیں، گھونگھٹ کی طرح جھکا لیا کریں، چہرے کو ڈھانک لیں، جس کی وجہ سے نیک سیرت، مطلب کہ نیک عورتیں، نیک خواتین اگر ہوں گی تو اس طرح سے کریں گی تو ان کو الگ سے پہچان لیا جائے گا۔ یہ ایک سیفٹی بھی بتا دی، آئیڈینٹی بتا دی کہ نیک عورت حجاب کا استعمال کرے گی، گھونگھٹ کا استعمال کر سکتی ہے، اپنا آپ پہ چادر ڈھانک لے، برقع پہن لے، اسٹول ڈھانک لے، مطلب اپنا آپ کو ایک الگ آئیڈینٹی دکھائے، شال لے لے بھائی، بڑی شال لے لے، کچھ بھی کرے، لیکن آئیڈینٹی دکھائے کہ میں ایمان والی نیک عورت ہوں، تو ایک اس میں اس کا عزت بھی بنے گی، وقار بھی دکھے گا، اور اس کی سیفٹی بھی ہوگی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی الگ سے پہچان ہو جائے۔ یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی الگ سے پہچان ہو جائے، ان کو الگ سے پہچان لیا جائے، پھر انہیں ستانے کی کوئی ہمت نہ کر سکے گا، یہ بھی اللہ ہی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی فطرت جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ ہی نے
ہمیں پیدا فرمایا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور ہماری تمام خصلتوں سے، تمام کوالٹیز سے، ڈسکوالٹیز سے، برائیوں سے، اچھائیوں سے اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے؟ تو اللہ تمام مخلوق کے لیے فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ایک آئیڈینٹی ہو جائے گی، تمہاری عزت بھی ہوگی، تمہاری سیفٹی بھی ہوگی، اور تمہیں کوئی ستائے گا بھی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی۔ اسی وجہ سے اس امانت کے حساب کے دن منافق مرد و منافق عورتیں، مشرک مرد و مشرک عورتیں عذاب میں گرفتار ہوں گی، یعنی کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے، نیک باتوں پر، وہ نیکی لے کر جائیں گے، تو آخرت کے دن، امانت کے دن، حساب کے دن، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور جو عورتیں اور جو مرد اور مشرک عورتیں عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر اللہ مہربان ہوگا۔ اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ بے شک آمین ثم آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مین جو کچھ آیت مبارکہ ہم نے جو پڑھی، اس میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بتایا، ایمان والے مرد اور عورتوں کی کوالٹیز بتائی، اور ان کے دونوں کے ریزلٹ کیا آئیں گے وہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں سورہ احزاب کی آخری آیت میں فرما دیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، خواتین پر اللہ مہربان ہوگا، اور اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب میں ہم کو بھی شمار فرما دے۔ اللہ ہم سب گناہ گاروں کو، ایمان والوں میں، مردوں اور عورتوں میں، تمام ہم سب مرد عورتوں کو نیک بندوں میں شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے۔ جس طرح سے قرآن مجید میں تو نے فرمایا کہ میرے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو، ہماری اس نیکی کو جو ہم کوشش کرتے ہیں نیک کام کرنے کی، اس کو، ہماری دینی مجلس کو، ہمارے نیک باتوں کو، نیک کاموں کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے وسیلہ بنا دے، اور اس سے قبول و مقبول فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو غلطی ہو جائے، جانے انجانے میں، سب کو معاف فرما دے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو جائے اسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو قبول و مقبول فرما دے، اور ہمارے تمام والدین کو، ہمارے گھر والے کو، تمام گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام دوست احباب، جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اور خاص طور سے ہمارے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرما، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم سب کو، ہماری پوری اس تمام امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما، اور سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام امت کی مغفرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما۔ اللہ سب کو آسانی عطا فرما، ہم سب کو لا علاج بیماری سے، پریشانی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کو بہترین روزی عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، صحیح طریقے سے روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہم سب کے تمام مسائل کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔